صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا جواب مسترد کر دیا. کہا کہ ایران کے نام نہاد نمائندوں کا جواب پسند نہیں آیا. ایران کا جواب مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. اس سے پہلے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. ایران کا افزودہ یورینیم حاصل کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ایران پر دوبارہ حملہ کرنا پڑے. امریکہ ایران میں 70% اہداف کو نشانہ بنا چکا ہے. ایران میں ابھی چند اہداف باقی ہیں. ایران امریکہ اور باقی دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ کھیل ایران 47 سال سے کھیل رہا ہے. ایران نے حال ہی میں 42,000 بے گناہ اور غیر مسلح مظاہرین کو ہلاک کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد ایران کا رد عمل. ایرانی حکام نے کہا کہ ٹرمپ کا جواب ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ایران میں منصوبے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے. ٹرمپ ایران کے جواب سے مطمئن نہیں تو یہ ایران کے حق میں بہتر ہے. مذاکراتی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ وہ صرف اپنی قوم کی بہتری کے لیے تجاویز دیں. ایران نے یورینیم افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادگی ظاہر کر دی. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا امریکہ کو بھیجے گئے جواب کے حوالے سے دعویٰ لکھا. ایران نے امریکہ کا 20 سال تک یورینیم افزودگی روکنے کا مطالبہ مسترد کر دیا. ایران نے جنگ بندی اور آبنائے ہرمز مرحلہ وار کھولنے کی تجویز دی. ایران کا امریکی پابندیاں اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ. ایران کی جوہری معاملات پر آئندہ 30 روز میں مذاکرات کی تجویز. ایران نے جوہری تنصیبات ختم کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا. ایرانی میڈیا نے امریکی اخبار کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دے دیا. ایرانی میڈیا کے مطابق جوہری مواد سے متعلق رپورٹ کے اہم نقاط غلط ہیں. جواب کا اصل متن تھا تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی کی جائے. ایران پر دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی ہے. امریکہ سے تیل برآمدات سمیت تمام پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ. معاہدے پر دستخط ہوتے ہی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا. ایران نے جواب میں تمام مجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ بھی کیا. حکومت کی ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت. ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو ملاقات کا پیغام بھجوا دیا. محمود خان اچکزئی کی وزیراعظم آفس یا ہاؤس میں ملاقات سے معذرت. کسی غیر جانبدار مقام پر ملاقات کی تجویز دے دی. ابتدائی طور پر محمود خان اچکزئی نے مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ کی رہائش گاہ پر ملاقات پر آمادگی کا اظہار کیا. ذرائع کے مطابق ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تقرری پر بھی گفتگو ہوگی. سیکیورٹی اداروں کی بڑی کارروائی. خودکش بمبار خاتون گرفتار کر لی گئی. سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنایا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس. کہا خواتین کو ہنی ٹریپ کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا ہے. دہشت گردوں کا خواتین کو ہتھیار بنانا انتہائی شرمناک ہے. دھمکی دی گئی کہ خودکش حملہ نہ کرنے پر باپ کو قتل کر دیں گے. دہشت گردوں کے عمل کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. خاتون خودکش حملہ آور کو اسلام آباد میں حملے کا ہدف دیا گیا تھا. بھارتی ایجنسی را دہشت گردی کے پیچھے ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا خاتون کے والد کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا. کالعدم BLA کے لیے کام کرنے کے لیے میرے کزن نے دھمکایا. خودکش حملہ نہ کرنے پر والد کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی. خاتون خودکش بمبار کا بیان. کہا کہ والدین نے بھی مجھے روکا اور ان سے دور رہنے کا کہا. خودکش حملے کے لیے میری ذہن سازی کی گئی. میں مزید پڑھنا اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں. پولیس نے مجھے حراست کے بعد باعزت طریقے سے رکھا. یورپی ممالک آبنائے ہرمز میں مداخلت سے گریز کریں. آبنائے ہرمز میں یورپی مداخلت سے توانائی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس بریفنگ. کہا اگر ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا. امریکہ غیر معقول مطالبات جاری رکھے ہوئے ہے. ایران ہمیشہ اپنے قومی مفادات اور عوام کے تحفظ کو ترجیح دیتا ہے. پاکستان پیشہ ورانہ انداز میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. ناکہ بندی کے دوران اب تک 61 ایرانی جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا. امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی کے دوران 4 تجارتی جہازوں کو غیر فعال بھی کیا گیا. 20 سے زائد امریکی جنگی جہاز ایران کے خلاف ناکہ بندی نافذ کر رہے ہیں.
دوسری جانب ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ مقامی طور پر تیار کردہ ہلکی اور چھوٹی آبدوزیں آبنائے ہرمز میں تعینات کر دی گئی ہیں جو کسی بھی دشمن کو روکنے اور تباہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایرانی تجاویز مسترد ہونے پر خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ خام تیل کی قیمتوں میں 4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت بڑھ کر $105 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ برمن کروڈ آئل 2% مہنگا ہوا جبکہ قیمت $99 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 1,69,680 پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک اور شخص کو سزائے موت دے دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق عرفان شکور زادہ نامی شخص سیٹلائٹ سرگرمیوں سے منسلک ایک سائنسی ادارے میں کام کر رہا تھا۔ اس نے مبینہ طور پر غیر ملکی انٹیلیجنس سروسز کے ساتھ حساس معلومات کا تبادلہ کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کا شیڈیول جاری۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کی شام بیجنگ پہنچیں گے۔ بیجنگ آمد کے موقع پر صدر ٹرمپ کے اعزاز میں جمعرات کی شام عشائیہ دیا جائے گا۔ امریکہ اور چین مشترکہ تجارتی اور سرمایہ کاری بورڈ پر کام کریں گے۔ چین امریکہ ایروسپیس، زراعت اور توانائی کے شعبے پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آئی ٹی شعبے کے فروغ پر اہم اجلاس ہوا۔ ملک میں آئی ٹی کے فروغ کے حوالے سے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان آئی ٹی شعبے میں بے پناہ صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آسان خدمت مراکز جلد قائم ہوں گے۔ آئی ٹی کے شعبے میں شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان فرق کو کم کرنے کے لیے صوبائی ڈسٹرکٹ کی سطح پر حکومتوں کا تعین حاصل کیا جائے۔ اجلاس میں وفاقی وزیر احسن اقبال، وفاقی وزیر عاصم نذیر تارڑ، احد خان چیمہ اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا، جو برسوں یاد رکھے گا۔ بھارتی جاری حد کا پوری قوم نے متحد ہو کر جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ بلاول بھٹو نے سفارتی سطح پر پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ پہلگام واقعے کا بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگایا گیا۔ بھارت نے پاکستان میں شہری آبادی پر حملے کیے۔ بھارت کے حملے میں ہمارے معصوم شہری شہید ہوئے۔ مارکہ حق نے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں نمایاں اضافہ کیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا عالمی میڈیا اور سوشل میڈیا کے دور میں بھارتی بیانیے کی کمزوریاں کھل کر سامنے آ گئیں۔ جوہری صلاحیت رکھنے والے خطے میں کسی مہم جوئی کی گنجائش نہیں۔ صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے قیام امن میں فعال کردار ادا کیا۔ سندھ طاس معاہدے میں ایسی کوئی شق موجود نہیں جس کے تحت اسے یک طرفہ طور پر معطل کیا جا سکے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا کھلی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی تصور ہوگا۔